جو ہے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. شی کین ڈیمانڈ ویجز، اس کے اوپر اسے اجرت ملنی چاہیے. اور طلاق اور وراثت میں مکمل مساوات قائم کی جائے. اب اگر سوچئے اگر یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے یہ چیزیں نافذ کی گئیں کہ جو ملک ان کو نہیں کرتا اس کا مطلب ہے ڈسکریمنیشن کر رہا ہے، وہ ہیومن حقوق پھر وہاں نہیں ہے، ہیومن رائٹس. اور ہم نے تو اس کے لیے پہلے ہی ہیومن رائٹس کی کانفرنس کر کے گویا کہ خوش آمدید کہنے کے لیے ہم نے دروازے کھول دیے، پہلے گرین لائٹ ان کو دکھا دیے. یہ سیلاب آ رہا ہے، اگر ہم اب بھی نہ جاگے اور ہوش میں نہ آئے اور کھڑے نہ ہوئے جیسے کہ اگلی آیات میں آئے گا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ یوں سمجھیے کہ آخری عذاب دجال کا فتنہ جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب اس میں آدمی اگر نکلے باہر کام کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے، ظاہر بات ہے کہ اپنے مال کا کچھ ایثار کرنا پڑے گا، وقت لگائے گا. وہی وقت اگر پیسہ کمانے میں صرف کرتا، ڈاکٹر ہے اس کے 1 گھنٹے کی اتنی قیمت ہے، 2 گھنٹے اتنا کچھ بناتا ہے، اگر وہ لگاتا ہے کسی دین کے کام میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام میں، تو اس کی اتنی ہی گویا کہ آمدنی کم ہوئی. لہذا اس کے لیے اگر مال اور اولاد کی محبت تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دے تو جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے، بہت مرتبہ. سورہ منافقون کا پچھلا درس تھا یہاں پر، اس میں بھی یہ آیت آ چکی ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ ان اللہ عندہ اجر عظیم. اور جان لو کہ اصل اجر، بڑا اجر اللہ کے پاس ہے، اولاد کے پاس کوئی اجر نہیں ہے. تم ابھی آج میں آیا ہوں جب تو دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر بتایا گیا، وہ ایک سکول جو بنا ہے 8,000 روپے فیس ہے، اور وہاں کاروں کے اتنے ٹھٹ لگے ہوئے تھے کہ وہاں سے ہمیں راستہ بدل کر جانا پڑا ہے، اس راستے کو کراس نہیں کر سکتے تھے ہم. اس شہر کے اندر 8,000 روپیہ فیس دینے والے لوگ، یہ سارے حلال کی کمائی سے آتے ہیں. حلال کی کمائی سے تو یہاں سوکھی روٹی 2 وقت کی نہیں مل سکتی. سارا معاملہ جو چل رہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد کا فتنہ ہے کہ جس میں پوری قوم مبتلا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اصل اجر، بڑا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اہل ایمان اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، پہلا قدم، اب یہ سارا جو ہمارے سامنے آیا ہے اس میں پہلا قدم کیا ہوگا؟ خود اللہ کا تقوی اختیار کرو. پہلے خود اللہ کے بندے بنو، خود اللہ کے احکام پر عمل کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اگر صاحب استطاعت ہو حج کرو، گھر میں شرعی پردہ نافذ کرو، اپنی معاش میں اگر کوئی حرام کا پہلو شامل ہے نکالو. یہ کام تو پہلے کرنا پڑے گا نا. پہلا قدم تو ہوگا فزیشن ہیل دائی سیلف، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا. یہاں فرقان کے بھی کئی معنی ہوں گے. ایک وہ صلاحیت باطنی کہ جس کے ذریعے سے انسان حق و باطل میں امتیاز کرتا ہے، فرق کرتا ہے. وہ استعداد جو فطرت کے اندر ہے، اللہ تمہاری اس فطرت کو جگا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر قوت پیدا کر دے گا، حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت تمہیں اپنے اندر پیدا ہو جائے گی. جیسے کہ حضور بسا اوقات کوئی صاحب سوال کرتے تھے، آپ کے فرماتے تھے استفتِ قلبک، جاؤ اپنے دل سے خود مشورہ کر لو، فتویٰ مانگ لو. وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِي، سب سے بڑا مفتی یہاں بیٹھا ہے، کسی مفتی کے فتوے سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ مانگو، دل بتا دے گا کہ یہ کام غلط ہے یا برا ہے اور یا صحیح ہے. تو فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. دوسرے چونکہ اسی سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، تمہارے پاس اللہ کی نصرت آئے گی، تمہیں خود نظر آ جائے گا فرقان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل میں امتیاز کی نشانیاں سامنے آ جائیں گی. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری لغزشوں کو معاف فرما دے گا، درگزر فرما دے گا گناہوں سے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اب آئیے دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً 1 سال کے بعد یہ 3 آیتیں نازل ہو رہی. یہی باتیں جو ان 6 آیات میں آئی ہیں ان 3 آیات میں، لہذا ہم جلدی ان کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک ریورس آرڈر میں ہے. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ یہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو،
بات ایک ہی ہے، کہیں ترتیب کا فرق ہو گیا، کہیں اسلوب کا فرق ہو گیا، کہیں لفظی فرق ہو گیا، مونوٹنی نہیں ہوتی، ایک ہی طرح کی بات نہیں، بلکہ یہ کہ مختلف اسالیب سے اس بات کو بیان کیا جائے۔ جو آخری بات آئی تھی سورہ انفال کی آیت میں، اور یہ بتا چکا ہوں آپ کو، نزول کے اعتبار سے جو ہم نے آیات ابھی پڑھی ہیں 6، یہ سن 2 میں نازل ہوئی، غزوہ بدر کے فوراً بعد۔ اب جو پڑھ رہے ہیں وہ سن 3 میں نازل ہوئی، غزوہ احد کے فوراً بعد۔ یہ زمانہ جو ہے نزول کے اعتبار سے 1 سال کا فرق ہے۔ اگرچہ مصحف میں، قرآن مجید میں آپ کو یہ سورہ آل عمران ملے گی 3 اور 4 پارے میں، اور سورہ انفال ملے گی 9 پارے میں، تو ترتیب وہ علیحدہ ہی علیحدہ ہے۔ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس ترتیب کے اعتبار سے جو اس کے نزول کی ترتیب ہے، اور اس میں آپ کے سامنے آئے گا کہ جہاں یہ آخری بات آئی تھی، ان تتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ میرا یہ دعویٰ ہے قرآن مجید میں اس سے زیادہ گاڑھی آیت تقوی کے موضوع پر اور اللہ کے احکام کی پابندی کا التزام کے موضوع جو ہے اس پر، اس سے زیادہ گاڑھی آیت اور کوئی نہیں۔ گاڑھی بھی ہے، خوفناک بھی ہے، خوفناک۔ صحابہ گھبرا گئے اس آیت پر، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے، کس کے بس میں ممکن ہے؟ ہر لہجہ تمہارا بالکل ٹھیک ٹھیک اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہو، کہیں بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہ ہو، تب بھی ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کا حق ادا ہو گیا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ خود حضور کے اپنے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم تجھے نہ پہچان پائے جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا، اور اے اللہ ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا۔ تو صحابہ کو تو گھبرانا تھا یہاں، اس لیے کہ صحابہ قرآن سنتے تھے اور پڑھتے تھے تو فوراً اپنے آپ کو تولتے تھے، ہم اس پہ پورے اتر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے بتاؤ اگر تم علم رکھتے ہو۔ وہ لوگ امن کے مستحق ہوں گے جو ایمان لائیں اور ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیں۔ صحابہ گھبرا گئے، حضور کون سا شخص ایسا ہوگا جو سرے سے ظلم کی آمیزش نہ کرے۔ ہم سے ظلم ہو جاتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، کسی اپنے بھائی پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، بے جانے بوجھے ہو جاتا ہے، بغیر نیت ارادے کے ہو جاتا ہے۔ یہ تو بڑی کڑی شرط ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ حضور نے اطمینان دلایا، دیکھو نہیں، اصل میں اس آیت میں ظلم کا مطلب ہے شرک، اور سورہ لقمان کی آیت پڑھی ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے بڑا ظلم۔ تو دیکھو اس سے مراد یہ کہ جو شخص ایمان لائے اور شرک کی کوئی آلودگی نہ ہونے دے اس میں، تو اس کے لیے امن ہوگا، تب ان کی جان میں جان آئی۔ اسی طرح اس آیت پر گھبرائے ہیں تو پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی ہے تو ان کی جان میں جان آئی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے۔ تو حد امکان کی حد تک تو انہوں نے کہا ہم اپنی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دیکھیے ان 3 آیات پر میری ایک پوری کتاب موجود ہے، اور آج اس کے کچھ نسخے یہاں پر لے آئے گئے ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائحہ عمل، 3 آیتوں میں سے ایک ایک نکتہ جو ہے امت کے لیے عمل کا ایک نقشہ، پروگرام۔ آج ہم پروگرام بنانا چاہیں کیا کریں، کیسے کریں؟ تو پہلا قدم یہ ہوگا کہ پہلے خود تقوی اختیار کریں، اپنی زندگی میں حلال اور حرام کے حدود کو قائم کر دیں، حرام کی کوئی آمیزش نہ ہو ہماری معاش کے اندر، چاہے سوکھی روٹی ملے، چاہے 2 وقت کے بجائے 1 وقت کھانے کو ملے، اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آزمائیں گے تمہیں خوف سے بھی، بھوک سے بھی، فاقہ آئے تو آئے،
حرام کا نوالا اندر نہ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور دیکھنا موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس وقت کوئی شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے کیا وہ اس وقت فرما بردار ہوتا ہے؟ کیا جب کسی شرابی نے شراب پی ہے وہ فرما بردار ہے اس وقت اللہ کا؟ وہ مسلم ہے، مطیع ہے، قانوناً مسلمان ہے، حقیقتاً مسلم نہیں ہے، حقیقتاً ایمان سے بھی خارج ہو چکا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن۔ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ جب زنا کرتا کیسے ہو سکتا ہے اس کے دل میں ایمان ہو؟ وہ تو ایمان دینے کا نہ ہوا، پھر جو دل میں ایمان بھی ہو پھر زنا ہو رہا ہو۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، قانونی اسلام کے دائرے میں رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ یہ خوارج کی رائے ہے کہ کافر ہو گیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا، نہیں، کافر نہیں ہوتا، مسلمان رہتا ہے، لیکن بہرحال ایمان کے درجے سے اس وقت وہ خارج ہے، ایمان حقیقی کے درجے سے خارج ہو گیا۔ تو مت مرنا مگر فرما برداری۔ اب کیا پتا موت کب آ جائے، کس کے پاس گارنٹی ہے؟ گارنٹی ہے کہ شراب پی لوں گا پھر نشہ بھی اتر جائے گا پھر توبہ بھی کر لوں گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی؟ بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں، بہت بڑے شاعر لکھنؤ کے اور مسلمان، ان کی موت حسرتناک موت، جسے آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، کوئی رات کے 2-3 بجے شراب خانے سے نکلے نشے میں دھت، لڑکھڑا کر گرے، لکھنؤ کی بات ہے، اور ساتھ ہی بدرو تھی وہ نالی گندی پانی کی، اس کے اندر گر گئے، وہاں سے لاش برآمد ہوئی۔ یہ موت حالت اسلام کی موت نہیں ہے، یہ نافرمانی کی حالت میں موت آئی۔ اب اگر آپ طے کر لیں کہ نہیں مروں گا مگر فرما برداری کی حالت میں، تو ایک ہی راستہ ہے، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے، مبادا عین اسی لمحے موت کا پنجہ آ کر دبوچ لے آپ کو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے زیادہ گاڑھا اور زیادہ ایمفیٹک انداز میرے نزدیک، میرے محدود علم کی حد تک، میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید میں اس آیت سے زیادہ سخت آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ لیکن لاہ عمل کے اعتبار سے پہلا نقطہ پلے باندھ دیجئے، سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرو۔ ہمارے ہاں بڑی تحریکیں چلی، دوسروں کو درست کرنے کے لیے تو کمر کس لیتے ہیں، اسلام کے نعرے لگانے کے لیے سڑکوں پر آ جائیں گے، ختم نبوت کے لیے گریبان کھول کھول کر گولیاں کھا لیں گے، مسجد کی حفاظت میں جانیں دے دیں گے، مسجد یکشب بھی بنا دیں گے ہندوؤں کا مقابلے میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں اس کے برعکس سے پہلے خود ٹھیک ہو، ہر اینٹ جو ہے پہلے پکاؤ اس کو، وہ پکی ہو جائے پھر فصیل میں لگانا تو فصیل مضبوط ہوگی، کچی فصیل اینٹوں کو جوڑ دو گے تو وہ تو سیلاب کا ایک ریلا بھی جو ہے وہ فصیل برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو پہلے ہر اینٹ پختہ ہو، ہر بندہ مومن تقوی اور اسلام پر عمل کے معاملے کے اندر پورا معیار جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو اتارے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب جو یہ اینٹیں پک گئیں، جس کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، اینٹ پختہ ہو جائے پکی ہو تب کام آئے گا۔ ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اگر یہ خود اپنی زندگیوں کے اندر جو قرآن مجید میں آیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ ان کے اپنے اندر جو کیفیات ہے اسے نہیں بدلتے۔ اندر جو ہے یقین ہے ہی نہیں، اندر تو وسوسے ہیں، اندر تو شکوک و شبہات ہیں، اور نہ وہ یقین ہے نہ ایمان ہے۔ جب تک یہ اندر ایمان نہیں آئے گا، اندر تقویٰ نہیں آئے گا، جیسا کہ حضور نے 3 مرتبہ ایک دفعہ اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اپنے قلب مبارک کی طرف، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے دل میں۔ ایمان اور یقین اگر دل میں ہوگا تو تقویٰ ہے۔ تو پہلے تو تقویٰ اور اسلام پر عملاً کاربند ہونے کے مرحلے سے انسان گزرے، اور اب ان اینٹوں کو جوڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
اور سب مل جل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ اب جمعیت، اب ان اینٹوں کو جوڑو، فصیل بناؤ، بنیان مرصوص جسے کہا گیا ہے سورہ صف میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ بنیان مرصوص بنانے کے لیے پہلا مرحلہ اینٹ مضبوط، ہر فرد جو ہے اس کی شخصیت، اس کا تزکیہ، اس کی تربیت، اس کے اندر جو ہے ایمان اور یقین اور عمل میں اسلام اور شریعت کے اوپر کاربند ہونے کی بات ہو جائے۔ پھر ان کو جمع کرو، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مل جل کر جمع ہو کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کی رسی کون سی ہے؟ بلکہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بھی سنا رہا ہوں آپ کو، سن 73 میں جو ایک بہت بڑی سمٹ کانفرنس ہوئی تھی عالم اسلام کی لاہور میں، شاہ فیصل شہید رحمہ اللہ وہ بھی آئے تھے، بھٹو کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں یہ آیت جو ہے ہر رکشہ کے پیچھے، ہر ٹیکسی کے اوپر، ہر بینر کے اوپر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ میں ایک پریس میں گیا، وہاں میری کوئی کتاب چھپ رہی تھی، وہیں آزاد کشمیر کی حکومت کے جو محکمہ اطلاعات کے چیف تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، وہ سردار عبدالقیوم صاحب صدر تھے اس زمانے میں، وہ وہاں پہ سربراہان مملکت کو کشمیر کا کیس پریزنٹ کرنے کے لیے کتابچہ شائع کر رہے تھے، وہ اس کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لیکن میں کانپ گیا جب انہوں نے کہا یہ کیا بے معنی بات ہے، اور یہ آزاد کشمیر کا ایک ذمہ دار شخص کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کون سی رسی ہے وہ؟ کہاں ہے؟ کہاں لٹکی ہوئی ہے وہ رسی؟ یہ محمل کلام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ میرے ان گناہ گار کانوں نے خود پاکستان میں مکتبہ جدید پریس کے اندر بیٹھ کر اس موقع پر یہ الفاظ سنے، اور اس شخص کی حکومت کا ذمہ دار آدمی جو کہ خود اپنی جگہ نماز روزے کا پابند سردار عبدالقیوم خان۔ بہرحال یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ضرور کہ اللہ کی رسی وہ کون سی؟ اب اس میں یقیناً قرآن مجید میں چونکہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہم نے اے محمد یہ کتاب آپ پر نازل کی، نزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے، بیان کریں، تفصیل کر دیں، تشریح کر دیں۔ جہاں کوئی اجمال ہے، ابہام ہے، تو اس کی تبیین اور تشریح آپ کے ذمہ ہے، لہذا حضور نے اس کی تشریح کر دی۔ کئی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا قرآن حبل اللہ ہے۔ اگرچہ اگر آپ تفاسیر کو دیکھیں گے تو آپ کو اور اقوال بھی مل جائیں گے مفسرین کے، لیکن میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جب حضور کا فرمان موجود ہے، وہی جو حضرت علی کی حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، تو اس پر حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ بل مخرج منہا یا رسول اللہ۔ اب جو حضور نے فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ۔ یہی قرآن ذکر حکیم ہے، یہی قرآن صراط مستقیم ہے، یہی قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ راوی حضرت علی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں القرآن حبل اللہ المبدود الى السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین۔ اور ایک حدیث تو تبری کی جو بڑی موجم ہے تبرانی کی، اس میں ایک حدیث بڑی پیاری ہے۔ اس حدیث کی تفصیل یہ آتی ہے کہ حضور ایک روز اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، مسجد کے کونے میں دیکھا کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے۔ اب آپ چل کر آئے ان لوگوں کے پاس اور ایک سوال کیا بڑا عجیب، اس سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اس وقت آپ کی شفقت اور محبت جو ہے ٹپک رہی ہے آپ کے ایک ایک لفظ سے۔ الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ حضرات اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ اب صحابہ کا جواب کیا ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ کے رسول، ہم سب گواہ ہیں اس کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا۔ اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ،
فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، یہ ہے حبل اللہ۔ گویا کہ اب دوسرا مرحلہ جو ہے، پہلا مرحلہ ہر اینٹ کو مضبوط کرنا ہے، افراد پختہ ہو، ان میں تقوی ہو، ان میں دین اور شریعت پر عمل ہو بالفعل، اور ان کو جوڑنے والی چیز قرآن بن جائے۔ کیوں؟ دیکھیے، ایک جمعیت ہوتی ہے حیوانوں کی، ایک گلہ جا رہا ہے بھیڑوں بکریوں کا، ایک چرواہا ایک لاٹھی لے کر چل رہا ہے، کافی ہے اس کے لیے، پورے گلے کو جمع رکھے گا۔ یا کوئی ایک دو کتے ہیں، بہت بڑا گلہ ہے تو ایک دو کتے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ انسان حیوان نہیں ہے، انسانوں کو جوڑنا ہے تو ان کے ذہنوں کو جوڑنا ہوگا، ان کے خیالات میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی، ان کے نظریات کے اندر یکسانی پیدا کرنی ہوگی، ان کے مقاصد میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی، ان کے فکر کو ایک سانچے میں ڈھالنا ہوگا، تبھی انسان جڑیں گے، ورنہ ایک مصنوعی جمعیت سے کچھ نہیں ہوتا۔ زبردستی باندھ دیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے ذہن ایک ہو، ان کی سوچ ایک ہو، ان کی امنگیں ایک ہو، ان کے ولولے ایک ہو، ان کے ہدف ایک ہو، ان کے مقاصد ایک ہو، ان کا نصب العین ایک ہو، تب وہ جڑیں گے۔ اور یہ قرآن ہے جو آپ کے فکر کو بدلتا ہے، ایک رخ پر ڈالتا ہے، آپ کے مقاصد معین کرتا ہے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ ہے کہ جو آپ کو معین کر دیتا ہے یہ کہ آپ کی اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، پھر اس کا فکر، اس کی سوچ، اس کے نظریات، اس کی شریعت، اس کے احکام، اس کا نظام سیاسی، معاشی، معاشرتی، یہ ساری چیزیں ہیں جب فکری ہم آہنگی ہوتی ہے تو در حقیقت انسانوں کی پھر جمعیت مضبوط ہوتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں تو آج سوچ رہا تھا کہ کافی وقت ہمارے رفیق نے لیا میری زندگی کے کچھ حالات و واقعات بیان کرنے میں، اور میں سمجھتا تھا خام خواہ کا تکلف ہے، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذرا سا اشارہ اس وقت خود میں کر رہا ہوں۔ میں نے جب کام شروع کیا انڈیپینڈنٹلی تو پہلا کام یہی کیا، قرآن کی طرف دعوت، حلقہ ہے مطالعہ قرآن، پھر انجمن خدام القرآن قائم کی، قرآن اکیڈمیز قائم کی، قرآنی تربیت گاہیں منعقد کی۔ رمضان مبارک میں تراویح کے ساتھ 6 گھنٹے لوگ جاگے ہیں قرآن کا پورا ترجمہ سننے کے لیے، 6 گھنٹے یہ سارا کام ہوا ہے۔ اس سے وہ ایک جمعیت وجود میں آئی ہے، ان کی سوچ ایک ہے، ان کے نظریات ایک ہے، ان کا فکر ایک ہے، ان کے عزائم ایک ہے، ان کے ارادے ایک ہیں، مقاصد ایک ہے، اہداف ایک ہیں، ویلیوز ایک ہیں، اقدار ایک ہیں، تب جا کر وہ جمعیت وجود میں آئی ہے جس کا نام تنظیم اسلامی ہے۔ وہ اس کا اگلی آیت میں ذکر آ جائے گا، لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا یہ سہ نکات العمر، اس پر پوری کتاب ہے، اس میں ایک ایک نقطے پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ اس وقت نوٹ کر لیجئے، پہلا نقطہ کیا تھا؟ ہر اینٹ کو پختہ کرو، ہر فرد جو ہے تقوی اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کا مرحلہ پہلے طے کرے، پھر یہ لوگ جڑیں، آپس میں جڑ جائیں، قرآن مجید انہیں ایک دوسرے سے چپکا دے۔ اقبال نے اسی لیے اس کی تعبیر کی ہے، ماں ہما خاکو آگاہ دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، از یک آئینی مسلمان زندہ است، پیکر ملت سے قرآن زندہ است۔ ایک آئین کی وجہ سے مسلمان زندہ ہے، اور یہ پیکر ملت جو ہے اس کے اندر زندگی جو ہے قرآن کی وجہ ہے۔ پیکر ملت سے قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، ہم تو سب خاک ہیں، ہمارے اندر جیسے خاکی وجود میں یہ دل ہے دھڑک رہا ہے، ایسے ہی امت کے اندر دھڑکنے والا دل قرآن ہے۔ اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، ان تینوں حدیثوں کا مفہوم اپنے ان 2 اشعار میں بیان کر دیا، پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ کہ حبل اللہ یہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اور مفسرین نے اور باتیں کیوں کہہ دی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول موجود، اور علامہ اقبال نے اسی قول کی ترجمانی اپنے ان 2 اشعار میں کر دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب دیکھیے آج ایک خاص بات یہ ہو گئی، اس آیت میں اب ذکر آ رہا ہے انصار کا۔ سورہ انفال کی آیات میں ذکر آیا تھا مہاجرین کا، یہاں ذکر آ رہا ہے انصار کا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذرا یاد کرو اللہ کا وہ انعام جو تم پر ہوا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سوچنا پڑتا ہے، بین السطور یہاں کس سے خطاب ہو رہا ہے، تو بعد میں وضاحت ہو جائے گی۔ یہ اصل میں انصار مدینہ سے خطاب ہے، اوس اور خزرج۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے
تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کے انعام و احسان سے اب بھائی بھائی بن گئے ہو. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے. فانقذکم منہا، تو اللہ نے تمہیں بچا لیا اس سے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اس کے پس منظر میں ہے کہ یہ جو دو قبیلے تھے انصار کے، اوس اور خزرج، ان کے درمیان 100 برس سے ایک جنگ جاری تھی، نسل بعد نسل، جیسے ہوتا ہے قبائل کے اندر. اب اس مرتبہ ان کے اتنے آدمی مار دیے ہیں، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بدلہ لے لیا، اتنے آدمی ان کے مار دیے. 100 برس سے یہ دشمنی چل رہی تھی، اور اتنے لوگ مر چکے تھے ان کے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ ہمارے یہ دونوں قبیلے جو ہیں لڑ کر کٹ کر مر کر ختم ہو جائیں. اور یہودی تینوں قبیلے جو ہیں وہ آگ بھڑکاتے تھے. مالکان دیہ تو اصل میں یہ قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ تھے عرب، اصل عرب. یہودی تو عرب کے نہیں تھے باشندے، یہ تو شام سے آئے تھے، فلسطین سے آئے تھے، یہاں آ کر آباد ہوئے تھے. کس موقع پر آباد ہوئے یہ معلوم نہیں ہے صحیح طور سے. ہو سکتا ہے نبوکدنضر نے جب انہیں خدیڑا تھا تب اس وقت آ گئے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے سن 70 عیسوی میں جب آ کر ٹائٹس رومی نے جو سیکنڈ ٹیمپل بھی تباہ کیا ہے اور ڈائسپورا شروع ہوا ہے سن 70 عیسوی میں، شاید اس وقت آئے ہوں، اللہ عالم. لیکن یہ اصل میں عرب کے باشندے نہیں تھے. تو جیسے ہم کہتے ہیں مالکان دیہ، سنز آف دی سوئل، جو اصل سرزمین کے فرزند ہیں وہ تو تھے اوس اور خزرج. یہ تینوں قبیلے انہیں لڑاتے رہتے تھے. جیسے یہودیوں نے یورپ کے اوپر جو اپنا شکنجا کسا ہے، وہ یورپ کے تمام ملکوں کو آپس میں لڑاتے تھے. جب لڑتے تھے وہ تو انہیں قرض دیتے تھے، بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر قرض دیتے تھے. یہ ہاؤس آف روس چائلڈز اور یہ گولڈ سمتھ، یہ تمام کے تمام گھرانے جو بنے ہیں وہ در حقیقت دول یورپ کی آپس کی خانہ جنگیاں، جن کو بھڑکاتے تھے یہودی اور پھر انہیں قرض دیتے تھے اور بڑے بھاری جو سود وصول کرتے تھے. اور ہوتے ہوتے بینکنگ کا نظام بنا کر اور پورے یورپ کے جو ہے اپنے شکنجے میں لے لیا، جس کو کہ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں جا کر مشاہدہ کر آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں. یہ 1905 سے 1908 3 برس علامہ اقبال نے یورپ میں گزارے ہیں، انگلستان میں اور جرمنی میں، لیکن مشاہدہ کر لیا. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو وہ تو انہوں نے دیکھ لیا. یہی معاملہ وہ کر رہے تھے، انہیں آپس میں لڑاتے تھے. کبھی ان کی مدد کر دی، کبھی ان کی مدد کر دی، کوئی ان کا حلیف بن گیا، کوئی ان کا حلیف بن گیا. اس طرح بہت شدید یوں سمجھیے کہ کرائسس سے دو چار ہو چکے تھے اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے. اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت حضور کی آمد ہو گئی، دونوں حضور پر ایمان لے آئے. حضور گویا کہ آربیٹریٹر ہو گئے. اب حضور جو ہے ثالث بن گئے. حضور ہی کا چونکہ حکم دونوں مان رہے ہیں، لہذا وہ ساری عداوتیں اور ساری دشمنیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، شیر و شکر ہو گئے. ایک طرف حضور نے مہاجرین اور انصار کو شیر و شکر کیا، مواخات بین الانصار والمہاجرین، دوسری طرف اوس اور خزرج کے ان دونوں قبیلوں کو جو ہے شیر و شکر کر دیا. یہ خاص ان کی طرف دعوت اشارہ ہو رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے فضل و کرم سے اب بھائی بھائی ہو گئے ہو. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، گرا چاہتے تھے. کین وقت پر اللہ نے دستگیری فرمائی تمہاری. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں اس سے بچا لیا اور نکال لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت اخذ کرو، تمہاری ہدایت میں اور اضافہ ہو جائے. بہرحال اس کو سمجھیے جملہ معترضہ. لیکن یہ ربط آج کے درس میں بہت عمدہ ہو گیا کہ سورہ انفال کی اس آیت میں جو مرکزی آیت تھی، آیت نمبر 4، اس کے پس منظر میں مہاجرین کا تذکرہ تھا، اور اس آیت کے اندر جو ہے مرکزی آیت یہ نمبر 2 جو ہے اس میں وہ انصار کا تذکرہ ہو گیا. لیکن نقطے 2 آئے تھے. پہلے افراد دین پر کاربند ہو، تقوی کی روش اختیار کریں، پھر جڑیں، مل جل کر ایک طاقت بنے. اب وہ طاقت کیا کرے گی، یہ تیسری آیت ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
اور تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے، امت وجود میں آنی چاہیے۔ اس میں جو من ہے اس کے بارے میں دو آراء ہیں، من بیانیہ یا من تبعیضیہ۔ من بیانیہ تو یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں للامیر من اولادہ جندن، فلاں امیر جو ہے اس کی تو اپنی اولاد ہی ایک لشکر کی شکل میں ہے، یعنی اللہ نے اتنے بیٹے دے رکھے ہیں، اگر ملک عبدالعزیز جو ہیں آل سعود والے، ان کی تو اپنی اولاد ہی فوج تھی۔ تو اس طریقے سے للامیر من اولادہ جندن، یہاں من جو ہے تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ اولاد ہی سے ایک لشکر وجود میں آ گیا۔ تو گویا کہ تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے ذریعے سے اب ایک ایسی جمعیت برپا ہونی چاہیے۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر کسی وقت ایسا ہو جائے کہ پوری امت اپنے فرض منصبی کو بھول چکی ہو، تو کچھ لوگ تو جاگیں، ہوش میں آئے، اور وہ اس بڑی امت میں ایک چھوٹی امت بن جائیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، پارٹی ود ان پارٹی۔ کانگریس میں فارورڈ بلاک تھا ایک سبھاش چندر بوس کا، کانگریس میں تھا لیکن ایک فارورڈ بلاک تھا۔ تو امت مسلمہ جب سو جائے، بے ہوش ہو جائے، اسے یاد نہ رہے اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض کا شعور نہ رہے، وہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ایک قوم بن جائے، حالانکہ ہم نے تو انہیں برپا کیا تھا کہ دنیا پر حجت قائم کریں ہماری طرف سے، ہمارے دین کا پیغام پہنچائیں، ان کے اوپر حجت قائم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جا کر یہ نہ کہہ سکیں اللہ تیرا دین ہمیں کسی نے پہنچایا ہی نہیں۔ فرض منصبی یہ تھا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، لیکن جب امت سو گئی ہو جیسے کہ آج سوئی ہوئی ہے، بلکہ امت تو ہے ہی نہیں۔ علامہ اقبال جو وحدت امت کے سب سے بڑی حدی خواہ ہیں اس دور میں، اس صدی میں، پچھلی صدی میں جمال الدین افغانی تھے رحمت اللہ علیہ، اس صدی میں علامہ اقبال، لیکن علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات میں مانا ہے کہ اٹ مسٹ بی ایکسیپٹڈ دیٹ دیئر ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مسلم امہ ایٹ دس ٹائم، انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز۔ آج دنیا میں کوئی ایک امت مسلمہ موجود نہیں ہے، اس کی بجائے جو موجود ہیں وہ کچھ مسلمان اقوام ہیں، مختلف اقوام ہیں، مختلف ممالک ہیں، 50 ہیں کہ 60 ہیں کہ کتنے ہیں، کتنی قومیں ہیں، اور پھر ایک ملک کے اندر اندر کتنی قومیتیں ہیں۔ جہاں 4 قومیتیں تو سب مانتے ہیں، 5ویں قومیت کراچی میں پیدا ہوئی، 6ٹھی قومیت سرائکی کی پیدا ہو رہی ہے، وہ تو قومیتیں ہی قومیتیں ہیں۔ جب تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ جب میں ایک مرتبہ گیا ہوا تھا انٹیریئر اور سندھ کے دورے پر، لاڑکانہ میں پریس کانفرنس تھی، تو کسی نے کہا اخبار نویس نے، صاحب یہ 4 قومیتیں تو ہم نے سنی تھی، 5ویں کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا جہاں سے 4 آئی وہیں سے 5ویں آئی، اگر 4 ہو سکتی تو 5ویں کیوں نہیں ہو سکتی، اور 6ٹھی کیوں نہیں ہو سکتی، اور 7ویں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ سرائکی قومیت جو ہے، اب وہ مدعی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ علیحدہ ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ پنجاب جو ہے کسی طرح آمادہ ہی نہیں ہے۔ وہ پنجاب جو ہم چھوڑ کر آئے تھے، ایسٹ پنجاب، وہ چھوٹا تھا اس پنجاب کے مقابلے میں جو پاکستان میں آیا ہے۔ 31 میں سے 17 ضلع آئے تھے پاکستان میں، 14 گئے تھے ہندوستان میں۔ ان 14 ضلعوں کے 3 صوبے بن چکے ہیں، ایک پنجاب، ایک ہریانہ اور ایک ہماچل پردیش۔ 14 ضلعوں کے 3 صوبے بن گئے، لیکن یہ 17 ضلع بدلنے کو اور آپس میں تقسیم کو تیار نہیں۔ بہرحال وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، میں اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن سوال مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقسیم ہے، اس وقت قومیتیں ہیں۔ تو اگر قوم جو ہے پوری امت سو گئی ہو، قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہو، امت کا فرض منصبی اس کے سامنے موجود ہی نہ ہو، تو پھر کم سے کم کچھ لوگ تو جاگیں، ہوش میں آئیں۔ جیسے حکیم سعید صاحب نے نعرہ دیا تھا، مرحوم نے، جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ، یہ ان کا ایک سلوگن تھا۔ تو جاگو اور جگاؤ، خود جاگو کہ تمہارا وجود اس لیے ہے، اور تم لوگوں کو جگاؤ اور مل جل کر ایک طاقت بنو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اب یہ امت میں، بڑی امت میں، سوئی ہوئی امت میں سے کچھ جاگے ہوئے لوگوں کی ایک امت وجود میں آئے، اور وہ صرف 3 کام کرے، یہ آج بڑی اہم ہے۔ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دعوت دے خیر کی، اور سب سے بڑا خیر قرآن مجید، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ قرآن ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، مال، دولت، اسباب، فرنیچر
اور ڈیکوریشن پیسز اور یہ اور وہ نہ معلوم کیا کیا جمع کیا ہے گھروں کے اندر، لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر قیمتی شے جو ہے وہ قرآن۔ دعوت الی القرآن، بلاؤ قرآن کی طرف۔ میری پوری ضخیم کتاب ہے دعوت رجوع القرآن۔ امت قرآن سے کٹ گئی تھی، دوبارہ قرآن کی طرف دعوت دینے کا عمل شاہ ولی اللہ دہلوی نے شروع کیا ہے آج سے 300 برس قبل۔ پھر ان کو دینوں بیٹوں نے یہ بات آگے بڑھائی ہے۔ پھر ہندوستان کے اندر بڑے مفسرین، بڑی تعداد کے اندر، وہ پوری تفصیل آپ کو میری اس کتاب میں مل جائے گی، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر۔ اس کے ضمن میں کچھ خدمتیں میں نے بھی کی ہیں، میرے ساتھیوں نے کی ہیں، انجمن خدام القرآن نے کی ہے، تو یہ کام ہو رہا ہے۔ دعوت الی الخیر، جس کا مفہوم میں سمجھتا ہوں دعوت الی القرآن۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی سے روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بہت اہم ٹکڑا ہے یہ، اور صرف وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ وہ جو گریٹر امت ہے جو سوئی ہوئی ہے، جسے اپنا فرض منصبی ہی یاد نہیں، جسے اپنے روٹی سے اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر ہی سے فرصت نہیں، اپنے گھر کی سجاوٹ اور اپنے محل کی تعمیر کے علاوہ کوئی خیال ہی نہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کے لیے فلاح نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا انہوں نے پسند کر لی ہے، اور دنیا میں ہم دے دیتے ہیں جس کو من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ